امام قاضی ابو یوسف کے رئیس اور بانی حضرت مولانا مفتی سجاد احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ یہ وہ شخصیت ہے شاید کراچی میں ذاتی طور پر اتنا بڑا کتب خانہ کسی کے پاس نہ ہو جس طرح حضرت مولانا موصوف کے پاس ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الروافضة أعظم في النفاق في الإسلام۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، وقت مختصر ہے اور بہت اچھے علماء کرام نے اپنے اظہار کا خیال فرمایا ہے۔ میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے، جب ہمارا یہ ملک پاکستان جب آزاد ہوا تو آیا یہ ملک پاکستان جب آزاد ہوا تو کس لیے آزاد ہوا؟ اس لیے آزاد ہوا کہ کفر اور اسلام جو ہے وہ الگ ہو جائے اور ہم اپنے ملک کے اندر اللہ پاک کی بندگی نبی علیہ السلام کے طریقوں سے ادا کریں۔ میں اس ملک کے مقتدر اور اقتدار صاحبان سے صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ پاکستان اس لیے آزاد ہوا کہ اس میں نبی کی گستاخی کی جائے؟ کیا پاکستان اس لیے آزاد ہوا کہ اس میں صحابہ کرام کی گستاخی کی جائے؟ کیا صحابہ کرام کی گستاخی کے لیے اس ملک کو آزاد کرایا گیا ہے؟ کیا اس ملک کے اندر ابو بکر کی گستاخی ہو؟ کیا اس ملک کے اندر حضرت عمر کی گستاخی ہو؟ کیا اس ملک کے اندر حضرت عثمان کی گستاخی ہو؟ کیا اس ملک کے اندر حضرت معاویہ کی گستاخی ہو؟ کیا اس ملک کے اندر حضرت علی کی گستاخی ہو؟ کیا اس ملک کے اندر اہل بیت کی گستاخی ہو؟ کیا یہ ملک اس لیے آزاد ہوا تھا؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، اس لیے آزاد ہوا تھا؟ میں چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ پوچھ رہا ہوں، میں وزیر اعظم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ملک اس لیے آزاد ہوا؟ ایک شخصیت کی جب یہاں پہ گستاخی ہوتی ہے تو یہاں کا میڈیا بھی حرکت میں آتا ہے، یہاں کے اقتدار بھی حرکت میں آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ملک جو آزاد ہوا ہے یہ اسلام کے نام پہ آزاد ہوا ہے۔ یہ ملک اس لیے آزاد نہیں ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر نبی کی گستاخی ہو، اس ملک کے اندر صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی گستاخی ہو۔ کم از کم اتنا احساس ہو، صاحب اقتدار والوں کو اتنا احساس ہو، کیا کسی سنی نے اہل بیت کی گستاخی کی آج تک؟ آج تک بھی بالکل نہیں کیا اور نہ آئندہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ کم از کم اس ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے صاحب اقتدار اتنی کوشش کرے کہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اس ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے، اس ملک سے فتنے کو ختم کرنے کے لیے کم از کم اتنا کرے کہ اس ملک کے اندر سب کے ساتھ انصاف کرے، سب کے ساتھ، چاہے وہ اہل حدیث ہو ان کے ساتھ انصاف کرے، بریلوی ہو ان کے ساتھ انصاف کرے، دیوبندی ہو ان کے ساتھ انصاف کرے، جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے نام سے موصوف جماعتیں ہیں سب کے ساتھ انصاف کرے۔ سب کا ایک ہی تقاضا ہے، سب کا ایک ہی آواز ہے کہ ہم
नबी के हैं, हम सहाबा के हैं, हम अहले बैत के हैं। वो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।